جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مجھے آج آپ سے ایک بڑے اہم سوال کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے اس سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہی کی ایک سورہ ہے، سورہ توبہ، تو اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ کیا ہمیں سورہ توبہ سے پہلے کیا واقعی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا ذرائع کرم آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دو تین آراء ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بسم اللہ یہاں لکھوائی ہے، نہ پڑھی ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اسی طریقے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، اس لیے ہم بھی نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو سورہ انفال کا یوز کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی کے دور میں جب قرآن پاک اکٹھا کیا گیا تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ جب ان دو صورتوں کو کرنے لگے تو اس میں بسم اللہ نہیں تھی، تو اب جو راوی ہے وہ یہ اس بات کو بھول گئے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، بسم اللہ پڑھی تھی، لکھوائی تھی یا نہیں تھی۔ پھر وہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ چونکہ اس کا مضمون جو ہے نا سورہ جو انفال کا اینڈ ہے اور اس کا جو شروع ہے وہ ملتا جلتا ہے، مضمون کے اعتبار سے ایک جیسی ہے، تو لہٰذا یہ ایک ہی سورہ ہے۔ یہ ایک اشکال ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ یعنی کہ کہا کہ یہ علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں، تو اس لیے بسم اللہ پھر لکھی نہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، یعنی کہ سورہ انفال علیحدہ ہو گئی، علیحدہ کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، چونکہ واضح نہیں ہو سکا یہ امر، اس لیے بیچ میں لکھی ہی نہیں گئی۔ یہ دوسرا جواب ہے اس کا، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید چیزیں مل جاتی ہیں۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو زیادہ تر مفسرین نے اور مورخین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشرکین سے برات کا یعنی کہ کے لیے نازل ہوئی تھی، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو کہ ہر صورت کے شروع میں دی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحمانیت ہے، اللہ کی شفقت ہے مخلوق کے اوپر، اس سے برات کا اظہار کیا۔ اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، بری ذمہ ہوا اللہ تعالیٰ مشرکوں سے۔ جیسے علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا مشرکین مکہ کی طرف، تو وہاں جو حج کا اجتماع تھا تو وہاں آپ نے یہ اعلان برات کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس لیے وہ فائدہ اٹھا لیں یا تو وہ داخل ہو جائے، اور مکمل بائیک آؤٹ کر دیا گیا ان سے ہر طرح کا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، ان چیزوں کا اظہار کیا، اس لیے وہاں پھر اپنی جو صفت تھی نا رحمان والی وہ بیان نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ تو ننگی تلوار لے کر مشرکین کے لیے قتل عام کا اعلان لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے اور رحیمیت ہے اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی تعلیم یہاں نہیں دی، انہوں نے نہیں پڑھی، اس کی ریزن یہ ہے، یہ زیادہ تر مفسرین نے یہ بیان کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے علماء کرام اور مفسرین کرام کی رائے کے بارے میں بتایا۔ اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کیا میں غلطی سے اگر پڑھ دوں، یا میں غلطی سے کیا میں انٹینشنلی بھی اگر بسم اللہ پڑھ دیتا ہوں تو کیا اس پہ پھر میرا مواخذہ یعنی میری پکڑ تو نہیں ہوگی کہ ایک چیز سے منع کیا گیا ہے یا حکم نہیں ہے پڑھنے کا لیکن میں نے پھر بھی پڑھ دی؟ عذرائے کرم مجھے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر آپ سورہ انفال پڑھ رہے تھے اسی پیرائے میں سورہ توبہ بھی آ گئی ہے، پھر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ حضور نے نہیں پڑھی ہے، اور اگر آپ علیحدہ سے آپ نے قرآن پاک کھولا ہے اور شروع کرنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ بسم اللہ وہاں پڑھ سکتے ہیں، سورہ برات شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ علماء کی رائے ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں آپ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس وقت بھی نہیں پڑھنی ہے، تو کچھ اس کے قائل ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو جانتے نہیں ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شروع ہی سورہ برات سے کر رہے ہیں پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سورہ انفال سے آپ پڑھ رہے تھے تو پھر سورہ برات آ گئی تو پھر آپ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں درمیان سے شروع کریں گے یا سورہ توبہ کے اگلا رکوع شروع کیا تو وہاں تو بسم اللہ پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ آپ بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس مسئلے کو واضح کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ اس چینل کے تھرو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مسلک یا کسی بھی فرقے سے ہٹ کے
علماء کرام کی رائے کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں گی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔